بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نائلہ علی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کے ایک اجلاس میں قافلے کی وزراء نے شرکت کی اور حکومت کی حمایت کا بھرپور اعلان کیا، جبکہ وزیر اعظم صاحب نے آج کہا ہے کہ مسلم لیگ نون عدالتوں پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے اپنی تاریخ رکھتی ہے۔ دوسری جانب گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس کی جانب سے جو کچھ انکشافات ہوئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان کی جانب سے جو کچھ انکشافات آج کیے گئے اس پر نون لیگ کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا اور حکومت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ نون لیگ ایک تاریخ رکھتی ہے اس طرح سے عدالتوں کو افیکٹ کرنے کے حوالے سے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے؟ کیا نون لیگ فائدہ اٹھا سکے گی جو کچھ باتیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں، ایک بڑا بحران تو کھڑا ہو گیا اور اس میں صرف دو چار باتیں اس کے بارے میں کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چند روز پہلے میں نے اس نشست میں یہ بات کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب پہ نظر رکھیں، میاں نواز شریف صاحب پہ نظر رکھیں، میاں نواز شریف صاحب پہ 3 دفعہ تو میں نے ابھی کہہ دی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مستقبل میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی نااہلیت ختم ہو سکتی ہے، امکانات ہیں۔ تو اب یہ بات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ریورس انجینئرنگ میں یعنی آگے کی بات کر کے ہم پیچھے کی طرف چلتے ہیں تو پھر ہمیں مختلف واقعات میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہوتے نظر آئیں گے، لیکن آگے جو معاملہ جس طرف جا رہا ہے وہ ان کی نااہلیت کے خاتمے کی طرف جا رہا ہے اور وطن واپسی۔ ٹھیک ہے، کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیا نہیں، لیکن بہرحال جو معاملات ہیں وہ جا اس طرف رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے کافی عرصے پہلے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب پہ نظر رکھیں، اب میں کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب پہ نظر رکھیں، پچھلی 2-3 نشستوں میں۔ اچھا، اس میں جو اتفاق سے یہ جو آج کے رانا شمیم صاحب سے تو ان سے تو میری گفتگو یا ملاقات نہیں ہے، لیکن انصار عباسی صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور ان سے میری بات اس موضوع پہ نہیں ہوئی، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ انہوں نے اگر یہ سٹوری کی ہے، یعنی میں آپ سمجھیں کہ ان سے میری بات نہیں ہوئی لیکن یہ بات میرے علم میں ہے، اس طرح سمجھ لیں کہ یہ معاملہ جب آگے چلے گا تو اس میں ثبوت آ جائیں گے۔ انصار عباسی صاحب کی سٹوری میں ثبوت ہیں ان کے پاس، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، انصار عباسی صاحب کے پاس اس سٹوری کے ثبوت آگے جا کے آ جائیں گے۔ کل اگر نہیں بھی آتے، 1 دن 2 دن 4 دن، اس کی اگلی سماعتوں پہ ثبوت آ جائیں گے سٹوری کے۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسری بات، تیسری بات جو ہے، دیکھیں، اچھا انصار عباسی صاحب کے ساتھ میں کیونکہ ایڈیٹوریلی بھی آج میں فواد چودھری صاحب کو سن رہا تھا، تو فواد چودھری صاحب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میں اس وقت جس ادارے میں ہوں اور جس ادارے کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں وہاں پر بھی، اور جو ظاہر ہے کہ ایک جو ہے ایک اور ادارہ، بڑا ادارہ ملک کا میڈیا گروپ جو ہے جو بظاہر نیوٹرل ہے لیکن حکومت کی طرف جن کا جو پالیسی ہوتی ہے، اس ادارے کو میں نے قائم کیا، اس کا ایڈیٹوریلی میں اس کا پہلا ڈائریکٹر نیوز یا ڈائریکٹر ہیڈ آف چینل کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اور میں فواد چودھری صاحب کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ جب میں آج سے 20 سال پہلے 20 یا 21 سال پہلے پہلی دفعہ ٹی وی پہ آیا تو جو ویوز اور نیوز پروگرام تھا اس میں میرے ساتھ عامر غوری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ وہاں کے ایڈیٹر ہیں، چیف ایڈیٹر، اور اس وقت اس ادارے میں وہ ڈائریکٹر نیوز تھے، جو پاکستان کا پہلا الیکٹرانک میڈیا جب اسٹارٹ ہوا ہے، یعنی پہلے وہ ہائبرڈ چینل تھا، اس چینل پہ ڈرامہ اور کرنٹ افیئر تو سب ایک ساتھ آتے تھے، اور اس کا جو نیوز کی سائٹ تھی
اس کو عامر غوری صاحب دیکھ رہے تھے. تو عامر غوری صاحب جو ہیں وہ اور عامر غوری جو ہیں وہ عامر غوری صاحب پھر BBC میں چلے گئے لندن میں. تو ایڈیٹوریل چیک جو ہے وہ اداروں میں کس طرح ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، وہ ہمیں پتا ہے. وہ نہ فواد چودھری صاحب کو پتا ہے اور نہ وہ ان کی ٹیم میں کسی اور کو پتا ہے. ہمیں پتا ہے، مجھے پتا ہے. ایڈیٹوریل چیکس کیسے ہوتے ہیں، خبریں کیسے چھپتی ہیں، کیا ہوتا ہے، تو اس پہ براہ کرم جو ہے وہ ایڈیٹوریل کا مسئلہ یہاں پہ نہ چھیڑیں. ایک بات. دوسری بات، حکومت کو آج اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. میں اگر ہوتا تو خان صاحب کو یہ مشورہ، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ کیونکہ یہ مسئلہ ہے عدالت اور نو حکومت جس طرح سے ثاقب نثار صاحب کے دفاع میں آ گئی ہے تو ان کا بنتا نہیں تھا. عدالت نے سموٹو لیا. اس کے بعد پریس کانفرنس انہوں نے کی، شاہد خان عباسی صاحب نے، کیا توہین ہوئی نہیں ہوئی، عدالت نے خود نوٹس لے لیا. تو جب لے لیا نوٹس تو پھر اس سے پہلے حکومت کو ثاقب نثار صاحب سے مطلب کہنا چاہیے تھا کہ جو بھی فیصلہ ہے بھئی عدالت نے کیا ہے وہ عدالت جانے اور نواز شریف صاحب جانے، وہ جانے، ہم تو نیوٹرل ہیں. حکومت جس طرح ثاقب نثار صاحب کی فیور میں، اچھا حکومت کے وزراء کو بھی ایک جج کو یہ ماشاءاللہ یہ بھی تو گالیاں دینے میں کم تو نہیں ہے. تو اس سے یہ تاثر، اچھا ادھر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بھی تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے، عدالت کے حوالے سے ان کی تاریخ کون سی اچھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں حکومت کو پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا. جب چیف جسٹس نے کر لیا، وہ مسلم لیگ نون چونکہ ایگریوڈ پارٹی ہے تو ان کا بولنا بنتا ہے. اور اس اسٹوری جہاں چھپی ہے اور جہاں چھاپی گئی ہے، میرے علم میں ہے یہ بات کہ بہت سارے ثبوت ہیں، ٹھیک ہے، جو آنے والے تو ان کے درمیان رہنے تھے، حکومت نہ آتی اس میں، حکومت کا آنا بنتا نہیں تھا اس وقت. پھر ایک اور مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے، میں چونکہ یہ مختلف جو جیسے ہمارے عارف بھٹی صاحب ہیں، اب ہمارے GNN پہ ہیں، تو عارف بھٹی صاحب، میں اور کاشف عباسی صاحب اور یہ ساری جو ایک مہینے کا جو بین لگا تھا ایک چینل پہ یہاں آنے سے پہلے، تو ہم صبح صبح روز جاتے تھے اور وہاں جا کے وہ جو ایک مہینے کا بین تھا تو پھر اس کے بعد وہ 29ویں دن بین ختم ہوا اور 30 دن کا بین تھا. اور انتہائی محترم جو جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، جن کا نام اس میں انتہائی قابل احترام ہے. تو مختلف جو ہیں اس میں سے اسٹوری میں چونکہ ان سے واقف ہوں، اس لیے میں نے یہ مشورہ ان کو دیا کہ مشورہ نہیں، معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ اس کو اس میں لیٹ دا کورٹس ہینڈل. اور اٹارنی جنرل اور اٹارنی جنرل ہیں اور حکومت پارٹی نہیں ہے بنے اس میں. یہ تاثر غلط جا رہا ہے، یہ بالکل تاثر غلط جا رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت ایک جج کے خلاف ہے اور ایک جج کے حامی ہے، اور دوسری سیاسی جماعت ایک جج کے خلاف ہے اور دوسری. اس سے دور رہیں. پیپلز پارٹی آپ کو کسی جج کی حامی اور اختلاف میں نظر نہیں آ رہی اس وقت. آپ نوٹ کریں نا، پیپلز پارٹی کسی کے نہ حامی نظر آ رہی ہے نہ اختلاف میں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے اس وقت، ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کی اسی لیے اسی طرح سے جو PDM کی باقی جماعتیں ہیں وہ بھی الگ ہیں. حکومت اور مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے یعنی دونوں طرف سے وہ آ کے نا، تو عدالت ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور حکومت کے درمیان کہیں پھنس گئی ہے، اور جو بڑی بدقسمتی ہے، ٹھیک ہے. حکومت کو آنا نہیں چاہیے تھا اس میں. ثاقب نثار صاحب چلے گئے اور وہ جج بھی چلے گئے، تو یہ دو اور ایگریڈ پارٹیز میں جو میں بات کر رہا ہوں. بالکل سر، بالکل سر. اچھا جی، ججوں کو ملاتے ہیں، ماضی میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو یہ ضرورت ہی نہیں تھی کرنے کی. ثاقب نثار سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کا کیا تعلق ہے ثاقب نثار سے؟ حکومت، وہ ایک نیوٹرل چیف جسٹس ہے، تو حکومت کا کیا تعلق ہے کہ ان کی صفائیوں میں ساری حکومت کود گئی ہے. یہاں سے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لوگوں کے ذہن میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ حکومت کیوں ثاقب نثار صاحب کی فیور میں کھڑی ہوگی؟ ثاقب نثار صاحب تو نیوٹرل تھے، بالکل ان کی فیور میں کھڑی ہو گئی اور فائز عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ ہی، کیا چکر ہے؟ تو اس طرح سے جو حکومت کی قانونی ٹیم ہے ان کو بھی محتاط رہنا چاہیے، اور مسلم لیگ نون تو وہ جانے اور آگے ان کے جو بھی عدالت میں ہونا ہے وہ جانے. لیکن یہ جو تاثر ہے لوگوں میں
یہ غلط ہے، یہ خطرناک تاثر ہے. اور اگر یہ تاثر مسلم لیگ نون کی طرف سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے، لیکن اس میں پھر برابر کا حصہ ادھر سے ان کی قانونی ٹیم ماشاءاللہ ڈالتی ہے آ کے، تو وہ تاثر اور گہرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اداروں کو برائے کرم اس سے سیاسی جھگڑوں، سیاسی معاملات سے دور رکھیں.